بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین، اما بعد۔ سورہ فاتحہ کی تشریح اور تفہیم کے سلسلے میں یہ آج دوسرا پروگرام لے کر حاضر ہیں ڈاکٹر محسن نقوی۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے کوشش کی تھی کہ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفات رحمان اور رحیم کے اوپر ہم گفتگو کریں، اور آج تھوڑا سا اس کو اور 1-2 منٹ گفتگو کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ رحمان اور رحیم اگر دو صفتیں مانی جائیں، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، تو ان کا اپنا ایک مفہوم ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اس پہلو سے بھی دیکھیں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں کہ جو جہاں استعمال ہوئے، تو پھر اس کا مفہوم تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور وہ تبدیل اس طرح سے مفہوم ہو جاتا ہے کہ مثلا ہم میں کوئی شخص آپ کو ملے گا کہ جو جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور کبھی اس نے مدرسے کا یا اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، اس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ نام پوچھیں گے اس کا تو مثلا وہ کہے گا محمد فاضل، تو ہمارے وہاں اردو میں محاورہ ہے، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، تو یعنی کہ فاضل صاحب فضیلت صاحب علم کو فاضل کہتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا جو نام ہو وہ اس کی ذات سے مطابقت نہ رکھتا ہو، لیکن یہ کہ اس کا نام ہے۔ آپ کو بہت ہی ایسے کیا کہتے ہیں شقی القلب لوگ ملیں گے، ایسے کہ جن کا نام مثلا محسن ہوگا۔ یہ محسن کے معنی ہیں احسان کرنے والا، اچھائی کرنے والا، واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھائی کرنے والے، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لیکن جب آپ ان کو پریکٹیکل لائف میں دیکھیں گے تو ان میں احسان اور اچھائی اور اس کی آپ کو رمق بھی نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے یہ ایک بات چلتی ہے، گفتگو چلتی ہے علماء کے درمیان کہ ہمیشہ اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے۔ یعنی جس شخص کا نام ہے وہ کوئی شے دیگر ہوتی ہے، اور جو نام رکھ دیا جاتا ہے وہ شے دیگر ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے نام سنا ہوگا ذوالفقار۔ اب ذوالفقار لوگوں کا نام ہوتا ہے، ذوالفقار کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کے 2 منہ ہوں، اس طرح سے 2 منہ ہوں، ایسی تلوار، اس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو مخصوص تلوار تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی تھی، وہ ذوالفقار تھی۔ ذو بمانی صاحب کے، صاحب فقار یعنی 2 زبانوں والی۔ لیکن اس شخص کی تو 2 زبانیں نہیں ہوتی ہیں، نہ وہ تلوار کی طرح سے اس طرح سے ہوتا ہے، وہ تو ایک شخصیت ہے، نام اس کو ذوالفقار رکھ دیا، تو وہ شخص اور ہے، اور اس کے جو نام رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا تو وہ دوسرا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم اس کی صفات ہیں، لیکن وہ ایسی صفات ہیں کہ جو اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور ہے اور صفت رحمانیت اور ہے، وہ کبھی اس میں پائی جاتی ہے کبھی نہیں پائی جاتی، رحیمیت اور ہے، کبھی اس میں پائی جاتی ہے کبھی اس میں نہیں پائی جاتی، بلکہ جب سے وہ اللہ ہے، اور اللہ ظاہر ہے ہمیشہ سے اللہ ہے، ازل سے اللہ ہے اور ابد تک اللہ رہے گا، تو اس کی جو صفت رحم ہے وہ رحمانیت کی شکل میں ہو یا رحیمیت کی شکل میں، وہ اس کی ذات کا زائد بر ذات نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے۔ وہ اپنی ذات کے ہی اعتبار سے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ بھی ہے، علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، جتنے صفاتی نام ہیں وہ اس کے اپنے نام ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سب کے سب اس کے اپنے نام ہیں۔ تو یہ گویا وہ اپنی ذات میں یہ سب کچھ ہے،
لیکن اگر وہ کسی پہ رحم کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندے کے اعتبار سے، لوگوں سے تعلق کے اعتبار سے وہ رحمان ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، لوگوں کے تعلق کے اعتبار سے وہ علیم ہوتا ہے، لوگوں کے افعال کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے مثلا وہ خبیر ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ خبیر نہیں ہے، وہ خبیر ہے۔ اس لیے جب بندے کی مثلا کوئی دعا کرتا ہے بندہ تو وہ سمیع بن جاتا ہے، گویا اس کی صفت سمیع جو ہے وہ تو اس میں ہے، بندے کی پکار کو سنتا ہے، اس لیے وہ اپنے لیے سمیع کا لفظ اختیار کرتا ہے، اس صفت کو گویا کہ واضح کرتا اور سامنے لاتا ہے۔ تو اس طرح سے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام بھی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی صفات بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کی جو صفت رحم ہے وہ مخلوقات سے، نہ صرف انسانوں سے، چرند پرند حیوانات سب سے وہ متصل ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ یہی بات جو ہم نے ابھی عرض کی رحمان اور رحیم کے سلسلے میں، کہ وہ جب متصل ہوتی ہے مخلوقات سے تو یہ ایک کہنا چاہیے کہ فعال یا پرو ایکٹیو صفت کے طور کے اوپر سامنے آتی ہے۔ اور اب اس کے بعد جو آیہ مبارکہ ہے وہ اسی بات کی تائید کرتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بھی ال کے بارے میں بڑی بحثیں کی گئیں کہ ال یہاں پہ کیسا ہے، کیا نہیں ہے۔ ہمیں ان ٹیکنیکل باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ عوام کے کام کی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ال بنیادی طور کے اوپر یہ جنس کا کہتے ہیں ہم لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد یعنی تعریف، اردو میں تو تعریف ہی کہتے ہیں، حالانکہ تعریف میں اور حمد میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو لیکن ابھی فہم سے آپ کے قریب کرنے کے لیے کہ جس چیز کو تعریف کہتے ہیں، ڈیفینیشن کہتے ہیں یا پریز کہتے ہیں، وہ اپنی ذات میں خود بخود وہ الحمد میں آ جاتی ہے۔ الحمد یعنی ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی حمد، اور خود حمد، یہ الحمد میں آ گئی۔ یعنی ال جو ہے وہ استغراق کامل صفاتی بھی ہو سکتا ہے، یعنی حمد کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کے سب حمد میں شامل ہیں، اور اس کو جنس کا بھی مان سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں حمد اپنا ایک مکمل مفہوم رکھتے ہیں۔ حمد ہمیشہ عربی زبان میں ایسی چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ جو کسی شے میں، اور یہاں دائرہ اللہ کے حوالے سے، جو اس میں پائی جاتی ہو اور اس سے جدا نہ ہو سکتی ہو۔ اس سے جدا نہ ہو سکتی ہو کہ معنی یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ جاہل تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ عالم بن گیا۔ جب وہ علم کے انتہائی درجے پہ پہنچ گیا تو مثلا اس کا حافظہ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کو چیزیں بھول گئیں، تو اب وہ عالم نہ رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس قسم کا عالم ہے، جس قسم کی اور کوئی صفت اس میں پائی جاتی ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا اور پھر وہ صفت اس میں سے کبھی غائب ہو سکتی ہے، وہ ہے۔ تو اس قسم کی صفات کہ جو کسی میں پائی جائیں، خود اس کی ذات میں پائی جائیں، کسی دوسرے کی پیدا کردہ نہ ہو اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں، تو اس کے اوپر جو کسی کی مد و ثنا کی جاتی ہے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو الحمد للہ اللہ کے لیے ہے، حمد ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، ہر نوعیت سے اللہ کے لیے ہے، اور حمد کی ساری کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ لفظ مدح اور شکر سے اس کا تقابل کیا گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے مدح اور شکر سے اس کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس موقع کے اوپر تو اس کو حمد کے ہی مفہوم میں سمجھنا چاہیے، اور مدح اور شکر سے اس کا تقابل جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ للہ اللہ کے لیے، یہ لام یہاں تخصیص کا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ حقیقی
تعریف حقیقی حمد صرف اللہ کے لیے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مثلا ہم کسی شے کی تعریف کرتے ہیں، ہم گئے مثلا پاکستان میں شمالی علاقہ جات میں، کیا خوبصورت علاقہ ہے، تو اب یہ علاقے کی تعریف جو ہے یہ بھی دراصل اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ وہ علاقہ بنیادی طور کے پر مخلوق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے، بہت عالم ہے، ٹھیک ہے، بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو یہ ہم اس شخص کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مخلوق تو اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی مثلا چیتے کی تیز رفتاری کی تعریف کرتے ہیں تو یقیناً چیتے کی تیز رفتاری کی تعریف ہے، لیکن یہ صلاحیت اس کو دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جو ہم رحیم کا مفہوم عرض کر رہے تھے کہ اگر ایک لمحے کے لیے وہ اپنی رحمت کو علیحدہ کر دے تو مخلوق میں وہ صفت نہیں پائی جا سکتی، اور وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر نہیں ہے۔ چیتا سب سے تیز رفتار جانور سمجھا جاتا ہے، لیکن جب وہ دوڑنا شروع کرتا ہے، اس میں کسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے صلاحیت چھین لے تو وہ وہیں کے بغیر پڑے گا۔ تو دراصل جو ہم اشیاء کی، لوگوں کی، جگہوں کی، جس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں للہ کہا گیا، مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ دیکھیں کہ رب العالمین جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر انہی دو صفات جو بسم اللہ میں آئی ہیں، الرحمن الرحیم، اسی کا پرتو ہے، یہ اسی کی تشریح ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اور رب صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ عالمین کا رب ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں بڑا مفہوم رحمان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، اور رحیم کے تسلسل میں ہم نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ رب العالمین، رب کون ہوتا ہے؟ رب کے پہلے بنیادی معنی مالک کے، جیسے عربی میں ہم لوگ کہتے ہیں، قرآن مجید میں آیا فَاعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس تم عبادت کرو اس بیت کے، خانہ کعبہ کے رب کی، یعنی اس کے مالک کی۔ اب یہاں پہ حضرت عبد المطلب کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ابرہہ آیا اور ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہا تو اس کے فوجیوں نے، اس کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ جو تھے وہ چرا کے اپنے پاس لے گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ لگا تو وہ آپ تشریف لے گئے اس کے پاس، اور اس سے کہا کہ بھئی تم ہمارے اونٹ جو ہے وہ واپس کرو، ہمارے مویشی لے گئے۔ تو اس نے کہا تم عجیب سردار ہو کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس بلیک ہاؤس کو، اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں نے خریدے اور میں اس کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب اس نے حملہ کرنا چاہا تو پوری سورہ اس کے اوپر اتر آئی کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو پوری سورہ اس کے اوپر ہو گئی اور آ گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اگر انسان کو بھروسہ ہو اور یہ کانسیپٹ اس کا کلیئر ہو کہ وہ اللہ ہے، رحمان ہے، کبھی نہیں چھوڑے گا، کائنات میں میں بھی شامل ہوں، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا کہ مجھ پر وہ رحم نہ فرمائے، وہ رحیم ہے، وہ مسلسل مجھ پہ رحم کرے گا، میں کتنے ہی نافرمان بندہ بن جاؤں تو میرا فرض یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی گویا عبادت کروں، اس کی نافرمانی نہ کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کی اتباع کروں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کو اپنے اس میں لے لوں گرفت میں، اور ہمیشہ اپنے شعور کا حصہ بنا لوں کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے، جس میں میری زمین ایک کالی مرچ کے دانے کے برابر ہے، اور اس زمین پہ جو
اربوں لوگ بستے ہیں، ان میں سے ایک میں. تو وہ جب اتنی بڑی بڑی کائناتوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور ان کا رب ہے، ان کا مالک ہے، تو ظاہر ہے کہ میں تو اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی میں تو جس کو کہنا چاہیے کہ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اور انسان کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انسان تو مینشنیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر میرا آپ کا ذکر اگر اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے انسان کے حصے سے، تو یہ انسان کے خود ایک رتبے کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا. دوسرے رب کے ایک اور معنی ہے، اور جب یہ رب کی لفظ مالک کے معنی میں آتی ہے تو ہمیشہ کسی چیز کے حوالے سے آتی ہے. جیسے ہم نے عرض کی رب البیت، رب الکتاب، تو کتاب کا رب، کتاب کا مالک کے معنی میں جب جاتا ہے. اور مطلق جب یہ لفظ استعمال ہوتی ہے ایبسولیٹ سینس میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں الرب من التربیت والتربیت انشاء الشیء حالا فعالا الی حد التمام. یہ راغب اصفہانی نے اپنے مفردات میں اس کی تشریح کی کہ رب کا لفظ تربیت سے ہے، اور تربیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بالکل ایک را اسٹیٹ سے، بالکل ایک ابتدا سے کسی شے کی تربیت کرتے کرتے اس کو اس کے پوٹینشیل کی انتہا تک پہنچا دینا، یہ تربیت کہلاتا ہے. اور جو کام یہ کرتا ہے، جو ذات یہ کام کرتی ہے، اس کو رب کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، شکم مادر میں ہوتا ہے، تو اس کی غذا کا اور اس کی زندگی کا سارا بندوبست کرتا ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے، 9 مہینے بعد وہ برآمد ہوتا ہے شکم مادر سے. اس کے بعد پھر وہ اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، وہ صرف رو سکتا ہے، روتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہے. وہ پھر بڑا ہوتے ہوتے کہیں وہ بڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے، کہیں علی مرتضیٰ بن جاتا ہے، کہیں خلفائے راشدین کا روپ دھار لیتا ہے، کہیں وہ بہت بڑا جرنیل بن جاتا ہے، اور کہیں وہ بڑا سائنسدان بن جاتا ہے، کہیں کچھ بن جاتا ہے. تو یہ تمام صلاحیتیں اور یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کے نتیجے میں، اس کی ربوبیت کے نتیجے میں جو ہے وہ وجود پاتی ہیں اور وجود میں آتی ہیں. اب یہاں پہ ایک اشکال علماء نے کیا ہے کہ عالمین میں تو غیر جاندار بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، مثلا پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، یہ سب چیزیں بھی تو پائی جاتی ہیں. تو ان کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرتا ہے؟ تو یہاں پہ دو باتیں، یا تو ہم وہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن میں ہم بظاہر جان نہیں مانتے، اس جگہ اس رب کا مفہوم مالک کر لیں، ہم تربیت کر لیں نا. لیکن اگر تربیت کا مفہوم لیں تو بھی ٹھیک ہے. اب وہ ایسے کہ مثلا مٹی ہے، مٹی نرم ہے، اور مٹی جو ہے وہ مختلف کاموں میں آتی ہے. فصل کے لیے بچھا دی جاتی ہے، روڈس بنانے کے لیے کر دی جاتی ہے، اس کو گیلا کر کے اس سے برتن بناتے ہیں، یہ کرتے مختلف کام مٹی سے ہم لیتے ہیں. تو مٹی میں یہ اتنی نرمی رکھنا کہ وہ مختلف روپ دھار سکے، یہ اس میں یہ پوٹینشیل پیدا کرنا اور اس کو اس لائق رکھنا کہ اس سے مختلف کام لیے جا سکیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. اچھا وہ پتھر بن جاتی، پتھر بن جانے میں بھی یہ ہے کہ وہ سخت ہے، جس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں، بلڈنگیں بنتی ہیں، جس سے فرض کی اونچی اونچی بلڈنگیں بنتی ہیں. لیکن اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نرمی بھی رکھی ہے کہ جو راج ہے، جو شخص اسے بلڈنگ بنا رہا ہے، ایک کے اوپر ایک رکھ رہا ہے، تو وہ اس کو توڑ کے سائز کے مطابق کر دیتا ہے. یعنی اینٹ کو بھی سخت ہونے کے بعد اس نے ایسا پتھر کو نہیں رکھا ہے کہ وہ انسان کے کام میں نہ آ سکے. وہ کہیں کسی بلڈنگ کا وہ بنتی ہے، کہیں وہ کسی محل کا بنتی ہے، پارٹ بنتی ہے، کہیں وہ احرام مصر میں ٹنوں کی جو وہ ہے، ٹنوں وزن ہوتا ہے اس کا، کئی ٹن ہیں، اس کا احرام مصر کا جز بن جاتی ہے، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑی کے وہاں پہنچے کیسے.
تو یہ جو اس میں ایک یوٹیلیٹی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس ایک چیز کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو مٹی کہتے ہیں، پتھر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو اس نے یوٹیلیٹی رکھی ہے تو یہ اس کی کہ وہ کام میں آتی ہے انسان کے اور لوگوں کے، چیزوں کے، تو یہ اس کی ربوبیت ہے۔ پانی کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام زندہ چیزیں پانی سے وہ کی، ہر زندہ چیز اس میں پانی آپ کو مل جائے گا، پانی سے رکھی۔ اب یہی پانی جو ہے وہ کہیں اگر یہاں تو یہ اتنا نرم ہے کہ اپنی سطح کے مطابق اڈھلتا رہتا ہے، یہاں سے جا رہا ہے، کبھی یوں ہو گیا، کبھی یوں ہو گیا، کبھی سیدھا بہ رہا ہے، کبھی وہی پانی زور کی بنا کے اوپر کسی اونچان پہ چڑھ رہا ہے، پھر دوسری طرف گر رہا ہے، یا تو اتنا نرم ہوتا ہے، اور کہیں وہ برف بن جاتا ہے، بڑے بڑے تودے بن جاتے ہیں اور وہ سخت ہوتا ہے، اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، وہاں اس کی یوزفلنس ہے، وہاں اس کی یوٹیلیٹی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے پانی کو محفوظ کر دیتا ہے، اور جب وقت آتا ہے ایسا تو وہی پگھل کے اور پانی بن جاتا ہے، دریاؤں میں اور نہروں میں بہنا شروع کر دیتا ہے، اسی سے ہمارے کھیت کھلیان جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں اور وہ سیراب ہوتے ہیں، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک پیدا کیا، اسی سے پاکی اور طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور پھر وہی پانی بخارات بن کے پھر ہوا میں جاتا ہے، بادل بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد برستا ہے، تو یہ ایک سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنا دی۔ تو یہ جو یوٹیلیٹی ایسی چیزوں میں جن کو ہم لوگ بظاہر بے جان سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہی ان کی ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالمین میں کوئی شے ایسی نہیں پیدا کی ہے کہ جس کو استعمال میں نہ لایا جا سکتا ہو اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، چاہے وہ بنی نوع انسان کو فائدہ ہے، چاہے حیوانات کو فائدہ ہے، چاہے حشرات الارض کو فائدہ ہے، کسی نہ کسی صورت سے فائدہ ہے۔ صرف ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ سمندر میں اب تک یہ بتایا گیا جو سائنسی تحقیق ہے کہ 9,000 سے زیادہ اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور جو کریچرز ہیں، جو میری ٹائم ورلڈ کے جو کریچرز ہیں ان کی تعداد تو وہ لا تعداد ہے، اور وہ سمندر کی تہوں میں اور جو دیواریں ہیں سائڈ کی گویا سطح ہے اس کے اندر اپنے گھر ور بنا کے رہتے ہیں، سمندر بہتا رہتا ہے، کبھی اوپر آ جاتے کبھی چلے جاتے، اور اسی میں آپ دیکھیں کہ وہ کیڑے، وہ جانور، سمندری ریچھ موجود ہے، سمندری شیر موجود ہے، سمندری کتا موجود ہے، اور بے شمار جانور ہیں جو ایک دوسرے کو کھاتے رہتے ہیں، اس طرح سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صحراؤں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں جو جانور ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ اگر شہر میں آ جائیں تو آبادیاں کھا جائیں، لیکن ان کی غذا اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھی ہے، اور پھر انہیں سے دوائیاں بھی بنتی ہیں، سانپ کے زہروں سے بھی دوائیاں بنتی ہیں، ہر مکتبہ طب میں، طب یونانی میں بھی بنتی ہیں، ہومیوپیتھک میں بھی بنتی ہیں، بعض پائزنس ہیں ان میں سے وہ چیزیں حاصل کر کے ایلوپیتھک جو آپ کی کنونشنل میڈیسن ہے ابھی اس میں بھی دوائیں بنتی ہیں، اس میں سے اسٹرائڈز وغیرہ طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کشید کی جاتی ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عالمین میں، جو عالم کی جمع ہے، عالمین میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی ہے کہ جو قابل استعمال نہ ہو، فائدے کے لیے نہ ہو، کسی نہ کسی کے۔ اب اگر سانپ دنیا سے ختم نہیں ہوتے، سانپ اگر دنیا سے ختم نہیں ہوتے تو اس وقت دنیا میں انسان سے زیادہ سانپ ہوتے اور وہ نقصان بھی لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے، لیکن دیکھیں وہ ایک دوسرے کو کھا جاتے، وہ ایک دوسرے کو کھا جاتے۔ اور اسی صورت سے آپ دیکھیں کہ بڑی عجیب وہ ہم دیکھتے ہیں، جو اینیمل ورلڈ ہے اس کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے دیکھا اور آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ پہ کالے بچھو بڑے بڑے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، یعنی اگر انسان کو ان میں سے کوئی ایک ڈنک مار دے
تو اس کا بچنا مشکل ہے، اتنا زہر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ایلیگیٹر، ایک کروکوڈائل یعنی بڑا، وہ آیا، اس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور پتہ نہیں کتنی کھا گیا وہ زہریلے، اور وہ اس کے بعد ٹہلتا ہوا اپنے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نظام ہاضمہ رکھا ہے اور انسان کا بھی نظام ہاضمہ رکھا ہے۔ سانپوں کا الگ نظام ہاضمہ رکھا ہے کہ وہ چوہے اور یہ وہ سب چیزیں مار کے وہ کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرندوں کا علیحدہ ایک نظام رکھا ہے، بلڈ کا بھی، سرکولیشن کا بھی۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی، جس کو اردو میں کہتے ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کی مخلوق پیدا کی ہے اور ایک کے ذریعے سے دوسرے کو دفع کیا ہے، اور پھر انسان کو یہ علم دیا ہے کہ وہ دریافت کرتا رہے اور اس کے فوائد جو ہیں اس کو وہ جانتا رہے، یوٹیلیٹی اس کی جو اس کو بڑھاتا بھی رہے اور اپنے کام میں بھی لاتا رہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ظاہر ہے کہ تعریف اور حمد ایسی ہی ذات کی جا سکتی ہے جس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے ابھی آپ کو اپنی گفتگو میں بتانے کی کوشش کی۔ یہ یقیناً ایک جھلک ہے، اور ابھی ہمیں یاد آیا، خیال آیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے ام الکتاب، انہوں نے تفسیر لکھی ہے سورہ فاتحہ کی، تو اس میں انہوں نے کچھ، اب ہمیں یاد آ رہا ہے کہ اس موضوع پہ تفصیل سے کچھ انہوں نے اس وقت تک کی جو جدید تحقیقات تھیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو ہمارا خیال ہے کہ اب تحقیقات اس سے کافی آگے بڑھ گئی ہیں اور ہم نے آپ سے کچھ لیٹسٹ نالج جو ہے وہ شیئر کی ہے، لیکن وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اس کا ناظرین مطالعہ کر سکتے ہیں، متعلقہ حصوں کا، تو وہ اس لحاظ سے بہت اچھی کتاب ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر وہ صفات کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو اسماء آ گئے صفاتی، الرحمن الرحیم، پھر ریپیٹ کیے گئے، اور یہ ریپیٹ کیوں کیے گئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اب یہ یہاں اس کی اگر یوں دیکھا جائے عربی کے لحاظ سے تو بظاہر اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ الرحمن الرحیم تو پہلے آ گیا، لیکن ہم ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں اور دوران گفتگو آپ اور دیکھیں گے اس کو، اور ہمارے منہ سے متعدد بار سنیں گے اس بات کو، کہ قرآن مجید کی اپنی ایک عربی ہے، وہ عام عربی زبان میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی اپنی ایک عربی ہے جو اس کے ماحول میں، اپنے ماحول میں آپ کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اگر وہ ماحول سمجھ لیا، وہ ثقافت قرآن مجید کی سمجھ لی، وہ انوائرمنٹ قرآن مجید کا سمجھ لیا، تو پھر آپ کو وہ فائدہ دے گی۔ الرحمن الرحیم یہاں پر جو آیا ہے تو یہ ربوبیت کے اور عالمین کی شان کے اس میں ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اپنے لیے مضر اور بیکار نہ سمجھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مالک بھی ہے، ان کا پیدا کرنے والا بھی ہے، ان کا رب بھی ہے، اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا تھا کہ وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا تاکہ تمہارے لیے یہ یوزفل بنتی، کائنات کے لیے یوزفل بنتی۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہو رہی ہے، اور غار ثور کے اوپر کس چیز نے جالا تنا ہے؟ مکڑی نے۔ مکڑی کتنی کہنا چاہیے کہ ایسی ناتواں مخلوق ہے، اور اس کا جو جالا ہے اس کے لیے قرآن مجید نے سورہ عنکبوت میں خود کہا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب سے جو فراجائل گھر ہوتا ہے، جالا ہوتا ہے، وہ عنکبوت کا یعنی مکڑی کا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اپنی رحمانیت اور رحیمیت سے کیا کام لیا کہ وہ لوگ اس جالے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تک نہیں پہنچ سکے اور آپ غار میں محفوظ رہے۔ اسی صورت سے آپ دیکھ لیں کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس میں وہ کتا، قرآن مجید کہتا ہے سورہ کہف پڑھی کہ وہ کتا اپنی ٹانگیں پھیلائے ہوئے اور وہ دروازے کے اس پہ بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا رہا وہاں وہ
اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کون، اتنا بڑا کتا ہے لانگ کے کون جائے گا پھلانگ کے، لہٰذا ان کے غار کے اندر جانے کی ان کی وہی نہیں، ان کا یہ کتا ہی رہتا ہے، جاتا ہے اندر واپس آ جاتا ہے۔ تو اس مخلوق نے، کتے کو کہتے ہیں الکلب الحیوان النابح، بھونکنے والا اور کاٹنے والا جانور ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسی کتے نے اصحاب کہف کی گویا کہ ایک طرح سے حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ حیوان نابح، چیخنے والا، چلانے والا، کاٹنے والا، آج بھی اس کے ریبیز کے کاٹ لے تو انجیکشنز لگتے ہیں، اس وقت تو نہیں تھے، تو اس نے ان لوگوں کی، اصحاب کہف کی حفاظت اس طرح سے کروائی، اور 309 سال اصحاب کہف اس کے اندر رہے۔ وما علینا الا